الحمد الشاكرين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو جو انعامات عطا فرمائے ہیں ان میں سے ایک انعام یہ ہے کہ اس امت کے لوگوں کا عمل تھوڑا ہے اور اجر زیادہ ہے، اور یہ برکت اور رحمت ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ہونے کی وجہ سے ملی ہے، اور اسی کا ایک مظہر رمضان المبارک کا مقدس اور محترم مہینہ اور اس میں کیے جانے والے اعمال پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا اجر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کے مختلف اعمال پر جو فضائل ارشاد فرمائے وہ کتب احادیث میں ذکر کیے گئے ہیں۔ چونکہ ہمارا آج کا موضوع اعتکاف کے فضائل و مسائل ہے، تو اس لیے سب سے پہلے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا یہ خاص عمل، اس کی حقیقت کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعتکاف یہ عکفہ سے نکلا ہے، عربی زبان اشتقاقی زبان ہے۔ اشتقاقی زبان وہ ہوتی ہے کہ جس میں چند حروف جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں ان میں ایڈیشن کر کے نئے لفظ بن جاتے ہیں۔ اصل میں اعتکاف جو ہے یہ نکلا عکفہ سے ہے۔ عکفہ کا مطلب ہوتا ہے جم جانا، رک جانا، کسی چیز پر ٹھہر جانا، اور شریعت کی اصطلاح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کی نیت سے مسجد میں نیت کر کے ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اور قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، یہ حضرت سیدنا ابراہیم اور حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا و علیہم الصلاۃ والسلام کے اس واقعے کے بارے میں ہے جب انہوں نے مل کر اللہ کے گھر بیت اللہ کی تعمیر کی تھی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو جو ہدایات ارشاد فرمائیں ان میں سے ایک ہدایت یہ تھی کہ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھیے۔ تو اس آیت مبارکہ سے جہاں اور بہت سی باتیں ثابت ہوتی ہیں، وہاں ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہونا یہ پچھلی شریعتوں میں بھی موجود ہے۔ تو وہ احکام جو ہماری شریعت میں بھی ہیں اور پچھلی شریعتوں میں بھی تھے، ان میں سے ایک اہم حکم جو ہے وہ یہ اعتکاف کا ہے۔ اعتکاف جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ لغوی طور پر ٹھہر جانے، جم جانے اور رک جانے کو کہتے ہیں۔ تو اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں فرشتے بھی شامل ہیں، اللہ کی مخلوقات میں سارے کے سارے جانور بھی شامل ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سب سے خوبصورت مخلوق انسان بھی شامل ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے اندر جو مادہ رکھا ہے وہ نور کا مادہ ہے، ان کو نور سے بنایا ہے، اور ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ لا یعصون اللہ ما امرهم، اللہ پاک انہیں جو حکم دیتے ہیں بلا تردد، بلا چنو چرا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کو پورا کرتے ہیں اور سرے منہ اس حکم کی مخالفت نہیں کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر جو نور رکھا ہے، اللہ پاک نے انسان کو بھی یہ نور عطا کیا ہے۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت انسان کے اندر ایک اور مادہ بھی رکھا ہے۔ ابھی میں نے عرض کیا کہ 3 طرح کی مخلوقات ہیں، تو اب ایک طرف ہو گئے فرشتے، درمیان میں ہو گیا انسان، اور ایک طرف ہو گئے جانور۔ تو فرشتوں کی جبلت اور فطرت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بالکل نافرمانی نہیں ہے، وہ والی جبلت اور فطرت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں رکھی۔ فرشتے کھانے پینے سے، رشتہ ازدواج سے پاک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اندر فرشتوں کے ساتھ ملنے کی طاقت اور فرشتوں جیسا بننے کی طاقت بھی رکھی ہے، لیکن دوسری طرف اس کے اندر حیوانیت والی چند چیزیں بھی رکھ دی ہیں، جیسے کھانا ہے، پینا ہے، اور میاں بیوی کا آپس میں تعلق ہے۔ یہ جو قوت ہے جو انسان کے اندر رکھی گئی ہے، اس کی وجہ سے انسان میں آمیزش آ گئی 2 چیزوں کی، کہ ایک طرف اس کے اندر قوت بہیمیت بھی موجود ہے، اور ایک طرف اس کے اندر قوت ملکوتیت بھی موجود ہے۔ اب ان دونوں قوتوں کے ہوتے ہوئے انسان کا اصل امتحان یہ ہے کہ انسان اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد زیادہ سے زیادہ کوشش کر کے اپنے آپ کو فرشتوں کے قریب کر لے۔ اب یہ فرشتوں کے قریب کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنی زندگی پر غور کرے، اور زندگی میں کچھ نہ کچھ وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ وقت نکال کے ایسی جگہ پر اپنا وقت لگائے جس میں دنیاوی ضرورتیں کم سے کم اس کو درپیش ہوں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قرب کے امکانات اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو فرشتوں کے قریب ہونے کے لیے، اپنا خاص تقرب حاصل کرنے کے لیے یہ اعتکاف کی دولت اور اعتکاف کی نعمت عطا فرمائی۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی انسان اعتکاف میں ہوتا ہے تو اس کو 2 فائدے ہوتے ہیں۔ اعتکاف والے آدمی کو اب غور کیجیے گا، میں نے پہلے یہ بات کہی کہ انسان کے اندر دونوں قوتیں موجود ہیں۔ اب ان دونوں قوتوں میں سے اصل امتحان کیا ہے کہ قوت ملکوتیت کو ہمیشہ اپنے اوپر غالب رکھے، قوت بہیمیت بس اتنی جتنی ضرورت ہے۔ اب یہ نوجوان بھی سوچتے ہوں گے نا کہ یہ بات تو بڑی سخت ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ اب بات میں دوبارہ اسی طرف لے کے آؤں گا، لیکن چونکہ یہ بات تھوڑی سی ذرا ہضم ہونا مشکل ہے، اس لیے میں اس کے 2 دلائل آپ کو دے دیتا ہوں۔ پہلی دلیل یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابن آدم کے لیے اتنے لقمے کافی ہیں کھانے کے جس سے اس کی کمر سیدھی رہے۔ ما یقم صلبہ، یعنی کھانا حسب ضرورت ہے۔ کھانا انسان کی زندگی کا مقصد نہیں ہے، اسی لیے قرآن کریم نے کفار کے بارے میں کہا یأکلون کما تأکل الانعام، اس طرح کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں۔ تو اب یہ کن کے بارے میں کہا ہے؟ کفار کے بارے میں۔ یأکلون کما تأکل الانعام، اس طرح کھاتے ہیں جس طرح جانور کھاتے ہیں۔ ہمارا دیکھیں نا بوفے لگا ہوتا ہے، جتنا مرضی کھاؤ، بھائی جتنا مرضی کھاؤ، یہ انسان کی فضیلت ہے؟ فضیلت تو نہیں انسان کی۔ اور دوسری دلیل اس کی یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حلیہ، آپ ادھر توجہ رکھیں گے تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہوگی، کیونکہ مضمون پھر آتا رہے گا نا۔ نبی علیہ السلام کا جو حلیہ شمائل ترمذی میں بیان ہوا ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے، تو امام ترمذی رحمۃ اللہ لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کا بدن مبارک آپ کے سینہ کے ساتھ لگا ہوا، یعنی آپ علیہ السلام کا پیٹ بھی نکلا ہوا۔ اس لیے انسان کو یہ بتلایا گیا ہے کہ قوت ملکوتیت اس وقت حاصل ہوگی، فرشتوں کی مشابہت اس وقت حاصل ہوگی، اللہ کا تقرب فرشتوں کی طرح۔ دیکھیں ابلیس کس میں سے تھا؟
کان من الجن، جنات میں سے تھا، لیکن اتنی عبادت کی کہ فرشتوں کی صف میں شامل ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان میں یہ دونوں قوتیں رکھی ہیں۔ اچھا، اب میں نے یہ کہا کہ یہ جو اعتکاف ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس لیے عنایت فرمایا ہے کہ اس میں انسان کوشش کر کے قوت ملکوتیت کو اپنے اوپر غالب رکھے اور قوت بہیمیت خود بخود کم ہو جائے گی۔ ظاہری بات ہے، اعتکاف نام اس چیز کا میں آگے چل کے عرض کروں گا۔ تو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کا کہ 2 فائدے بیان فرمائے، غالباً صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو معتکف ہوتا ہے وہ گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ البتہ جب لوگوں سے ملے گا نہیں، بازار میں جائے گا نہیں، تو جتنے گناہ خارج مسجد کے ہیں، مسجد کے باہر کے ہیں، ان گناہوں سے یہ محفوظ رہے گا۔ ایک فائدہ تو یہ ہو جائے گا۔ دوسرا فائدہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو نیکیاں مسجد کے باہر والا بندہ حاصل کر رہا ہے اور یہ مسجد میں ہونے کی وجہ سے وہ نیکیاں نہیں کر رہا، اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر کیے اس کو وہ نیکیاں عنایت فرمائیں۔ چنانچہ یہ کسی جنازے میں شرکت نہیں کر رہا، جنازے میں شرکت کا ثواب ہو جائے۔ کسی قریبی کا جنازہ اگر یہ نہ ہوتا تو جنازے میں شرکت کرتا، جنازے میں شرکت کا ثواب مل جائے گا، مریض کی عیادت کا ثواب مل جائے گا۔ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اعتکاف کی جو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، یہ اس لیے عطا فرمائی ہے کہ انسان اپنی جو قوت دونوں موجود ہیں، قوت بہیمیت بھی موجود ہے، قوت ملکوتیت بھی موجود ہے۔ قوت بہیمیت کی وجہ سے انسان راہ راست سے ہٹ کے دوسری طرف کو چلا جاتا ہے۔ اعتدال پہ رہے تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نکاح کو اپنی سنت قرار دیا۔ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بنایا اس لیے، اس کا امتحان ہی اس وقت ہوگا نا، دونوں قوتیں موجود ہوں گی، قوت بہیمیت بھی موجود ہے اور قوت ملکوتیت بھی موجود ہے۔ اب ہے انسان کا امتحان، محنت کر لے جتنی کر سکتا، جتنی محنت کر لے گا فرشتوں کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ اب وہ جو فرشتوں کے قریب ہونے کے لیے مطلوب چیزیں ہیں، ان کے لیے میں نے عرض کیا کہ ضروری تھا کہ وقتاً فوقتاً اس کو یہ ریاضت، یہ محنت، یہ مشقت کروائی جائے کہ یہ سب چیزوں سے جدا ہو کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اللہ کے گھر میں بیٹھ جائے۔ یہ اعتکاف بنیادی طور پہ اس لیے رکھا گیا، اور پہلی امتوں کے اندر تو لوگ ایسے تھے جو اپنی چھوٹی سی مسجد بنا لیتے تھے، بس اسی مسجد کے اندر بیٹھتے تھے، بس اسی مسجد میں اللہ کے ساتھ لو لگا لیتے تھے۔ 2 واقعات میں اور بھی واقعات ملتے ہیں، لیکن 2 واقعات ملتے ہیں حدیث کی کتاب میں۔ ایک تو واقعہ ملتا ہے بنی اسرائیل کے اس عابد کا کہ جس نے ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی تھی، لیکن ایک مرتبہ والدہ کی جو بات ہے اس کے اوپر اس نے کان نہیں دھرے۔ والدہ نے بلایا، اس نے کان نہیں دھرے، تو والدہ نے کہا کہ تم اس وقت تک موت تجھے نہ آئے جب تک تو بدکار عورتوں کی تہمت کا نشانہ نہ بنے۔ تو وہ لمبا واقعہ اس وقت اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور ایک اور واقعہ ہمیں جو ہے وہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ بنی اسرائیل کا ایک عابد تھا، اس نے 1000 سال تک عبادت کی تھی۔ اور ظاہری بات ہے وہ اتنی عبادت اسی وقت ہو سکتی ہے نا جب وہ مسجد کے اندر ہی رہے اور بس اپنی ضرورت پوری کرے اور آ جائے مسجد میں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو، جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا، ایک تحفہ یہ دیا ہے کہ یہ عمل تھوڑا کریں گے اور ان کو اجر زیادہ ملے گا۔ اچھا، عمل کرنے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں مل جائیں گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کے لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے اور صفت ملکوتیت اور فرشتوں کے ساتھ مشابہت غالب رکھنے کے لیے یہ ریاضت کروائی کہ بھی اعتکاف کرو، اپنی ساری کی ساری ضرورتوں کو چھوڑ دو اور بس وہ جو بہت اہم ضرورتیں ہیں صرف ان کو پوری کرو اور میری طرف متوجہ رہو۔
اب اس ساری کی ساری بحث سے آپ کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہوگی کہ بنیادی طور پہ اعتکاف کا جو مقصد ہے وہ اس وقت تک حاصل ہی نہیں ہو سکتا جب تک انسان اس وزڈم کے ساتھ، اس مقصد کے ساتھ، اس نیت کے ساتھ اعتکاف میں نہ بیٹھے کہ اس اعتکاف کے ذریعے سے میں نے عبادت کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہوں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کرم اور فضل فرمایا کہ ان کو جو اعتکاف کی نعمت عطا فرمائی اس میں یہ فضیلت سارے کے سارے معتکفین کو عطا فرما دی کہ بھی یہ جتنے اعتکاف کرنے والے ہیں یہ جس حالت میں موجود رہیں گے وہ ساری کی ساری حالتیں ان کے لیے عبادت میں لکھ دی جائیں۔ چنانچہ معتکف کا سونا عبادت ہے، معتکف کا کھانا پینا عبادت ہے۔ اب اتنے زیادہ فضیلت کے جو معانی ہیں وہ موجود ہوں اور انسان اعتکاف سے بھرپور فائدہ نہ اٹھائے تو پھر انسان کی کم قسمتی ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت کم ایسی سنتیں جو آپ علیہ السلام نے ہمیشہ کی ہیں، جو کہ آپ سنت کی تعریف پڑھتے ہوں گے نا، اس سنت کو کہتے ہیں جو عمل میں ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی عمل کیا لیکن امت کے لیے اس کو لازم قرار نہیں دیا، تو کبھی کبھی آپ علیہ السلام اس کو چھوڑ بھی دیتے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے خود تہجد کے بارے میں ارشاد فرمایا، خود روزے کے بارے میں ارشاد فرمایا اور خود نکاح کے بارے میں ارشاد فرمایا۔ سرکار کی ازواج کے پاس 3 شخص آئے اور نبی علیہ السلام کی عبادت کے بارے میں پوچھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج نے آپ کی عبادت بتائی، تو وہ کہنے لگے کہ آپ اتنی سوچنے لگے آپ اتنی عبادت کرتے ہیں حالانکہ آپ تو بخشائے ہیں، تو پھر ہمیں تو اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک یہ کہنے لگا کہ میں تو اب نکاح ہی نہیں کروں گا، ایک نے کہا کہ میں تو اب ساری رات ہی عبادت کیا کروں گا، رات کو سوؤں گا نہیں، اور تیسرے نے کہا کہ میں تو اب سارے کا سارا زمانہ ہی روزہ رکھا کروں گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس چیز کی خبر ہوئی تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میری طرف دیکھتے نہیں ہوں، میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ رکھ بھی لیتا ہوں نفلی روزہ اور روزہ چھوڑ بھی دیتا ہوں، وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ اور میں عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي۔ اب غور کیجیے اس بات پر کہ نبی علیہ السلام نے کوئی عبادت ایسی نہیں ہے کہ جس کو چھوڑا بھی ہو اور کیا بھی ہو، ہر عبادت ایسی جس میں چھوڑا بھی ہے کیا بھی ہے، چھوڑا بھی ہے کیا بھی ہے نفلی عبادت کو۔ یہ اعتکاف وہ واحد عبادت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ہمیشہ کیا ہے۔ اسی لیے امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتا ہے، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف کی سنت کو چھوڑ دیا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کیا ہے اور نبی علیہ السلام کی کوئی ایسی سنت نہیں ہے جو آپ نے ہمیشہ کی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سنت کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1 سال اعتکاف نہیں کر سکے سفر کی وجہ سے، سفر میں تھے، اب ظاہری بات ہے سفر میں تو اعتکاف نہیں ہو سکتا، تو پھر اگلے سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پچھلے سال کی کمی کو پورا کرنے کے لیے 20 دن کا اعتکاف کیا تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے۔ اور ایک وہ مشہور روایت ہے جو آپ نے سن رکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا اور پھر دوسرے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پہلے عشرے کے اعتکاف کے بعد پھر دوسرے عشرے کے اعتکاف کے بعد ارشاد فرمایا کہ میں نے تو اس لیے کیا تھا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کروں، لیکن مجھے یہ دکھایا گیا کہ لیلۃ القدر آخری عشرے میں ہے، لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں اب وہ آخری عشرے کا بھی میرے ساتھ اعتکاف کریں۔ اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا
کہ مجھے یہ دکھایا گیا ہے کہ لیلۃ القدر وہ ہوگی جس کی صبح میں آپ پانی اور گارے کے اندر سجدہ کریں گے۔ تو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا، اور وہ 21ویں شب تھی جب صبح کو بارش بہت زیادہ ہوئی اور مسجد نبوی کی چھت کو عریش کی بنی ہوئی تھی، یعنی عریش کہتے ہیں کھجور کے تنوں کے ساتھ جو چھت بنائی جاتی ہے، تو اب وہ مسجد کے اندر پانی آ گیا۔ جب پانی آیا تو پانی جب گارے کے ساتھ ملا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جبین مبارک کے اوپر ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں آج بھی دیکھ رہا ہوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جبین مبارک کے اوپر وہ جو پانی اور گارا تھا اس کے نشانات موجود تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ کا اعتکاف بھی کیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 دن کا اعتکاف بھی کیا ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جس سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے، یعنی وہ جو سال تھا، ظاہری بات ہے ربیع الاول میں آپ کا انتقال ہوا تو اس سے پہلے جو رمضان آیا اس میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف اس لیے کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دکھا دیا تھا کہ اب آپ نے میرے پاس آنا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنے اہتمام کے ساتھ اعتکاف کیا، اور ہمارے ہاں آپ دیکھ لیجئے کہ کتنے لوگ اعتکاف کرتے ہیں، بہت کم لوگ ہیں جو، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اعتکاف کیا ہے۔ تو جب ہمیشہ اعتکاف کیا ہے تو پھر اعتکاف کی اس سنت کو پورے اہتمام کے ساتھ کرنا چاہیے، اور جب تک زندگی ہے کرنا چاہیے، ہر سال کرنا چاہیے۔ اعتکاف کی اس سنت کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت کم سنتیں ہیں جو سننیں دائمہ متواترہ ہیں، ہمیشہ کی اور متواتر کی کوئی سنت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو یہ سنت ہے، یہ سنن متواترہ دائمہ میں شامل ہے، تو یہ بھی اعتکاف کی ایک بہت بڑی فضیلت ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح حدیث ہے کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے یا سنت اعتکاف کرتا ہے، 1 دن کا اعتکاف کر لیتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ 3 خندقیں اس کو جہنم سے دور فرمائیں، اور 1 خندق کا فاصلہ ما بین الخافقین اتنا ہے جتنا مشرق و مغرب کا فاصلہ ہے۔ تو 3 خندقیں انسان 1 دن کے اعتکاف سے دور ہو جاتا ہے، تو 10 دن کے اعتکاف سے پھر کتنی خندقیں دور ہوئی؟ 30 خندقیں دور ہو گیا انسان۔ کتنی بڑی فضیلت ہے جو انسان کو حاصل ہو رہی ہے اعتکاف کی وجہ سے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو یہ سنت اعتکاف کر لیتا ہے اس کو 2 مقبول حج اور عمروں کا ثواب۔ انسان خود حج کرنے جائے تو بتلایا گیا ہے کہ بھی دعا کرو کہ حج مبرور ہو جائے، اور حج مبرور کسے کہتے ہیں؟ جو حج مقبول ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ اب پتہ نہیں کس کا مقبول ہو کس کا نہ ہو، کس کا قبول ہو کس کا نہ ہو، اور اعتکاف کی وجہ سے مقبول 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب مل گیا۔ اور شعب الایمان میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ بات یہاں تک کہی ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ جو بھی اعتکاف کرنے والا ہے اس کو ہر دن کے بدلے میں 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، ہر دن کے بدلے میں 1 حج کا ثواب ملتا ہے۔ اور حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ معتکف کی مثال اس شخص کی سی ہے جو کسی کے در پر آ کے بیٹھ جاتا ہے، جو کسی کے در پر آ کے بیٹھ جاتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ بھئی مجھے ملے گا تو میں جاؤں گا ورنہ تو میں نہیں جاتا۔ آج کسی کے ہاں کوئی آ کے بیٹھ جائے، قرضہ لینے کے لیے کوئی آ جائے نا گھر پہ، تو وہ کہتا ہے بھائی دو کو دے دو، ورنہ میں نے بول دیا یہی بیٹھا، کھلاتے رہو بیٹھا میں نہیں جاتا۔ تو حضرت عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معتکف جب بیٹھتا ہے تو وہ گویا اللہ سے یہ کہتا ہے، اے اللہ آپ معاف فرمائیں گے تو میں ٹلوں گا ورنہ میں نہیں جاتا، میں تو یہیں بیٹھا ہوں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے جو معتکف کو حاصل ہوتی ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مہمان ہے،
اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھا ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے نا, تو جب مسجد اللہ کا گھر ہے تو جو مسجد میں آئے گا اس کی میزبانی کون کریں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میزبانی کریں گے. تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا بن گیا؟ مہمان بن گیا. لیکن میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ ساری کی ساری فضیلتیں حاصل اس وقت ہوں گی کہ جب انسان اعتکاف کو اس کی روح کے ساتھ پورا اعتکاف کرنے والا بنے, صحیح معنی میں اعتکاف کرنے والا بنے. اب یہاں پہ 3 چیزیں ہم نے سمجھنی ہیں, اس پر ہم نے توجہ کرنی ہے. 3 چیزیں ہم نے سمجھنی ہیں. پہلی چیز یہ سمجھنی ہے کہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. کون سی چیزیں ہیں جو منافی ہیں اعتکاف کے, جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. کچھ چیزیں ہیں جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے, کچھ چیزیں ہیں جن سے اعتکاف مکروہ ہو جاتا ہے, ناپسندیدہ ہیں وہ چیزیں. تو پہلے یہ سمجھنا ہے کہ اعتکاف کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے. تو اعتکاف میں سب سے بڑی احتیاط جو کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس حد کو مسجد شرعی قرار دیا گیا ہے اس حد سے انسان بغیر شرعی ضرورت کے باہر نہ جائے, اور اگر باہر جائے کسی شرعی ضرورت کے لیے تو فی الفور واپس آ جائے بغیر کسی ڈیلے کے, بغیر روکے ہوئے فوراً واپس آ جائے. اب میں نے یہاں لفظ کون سا بولا ہے؟ مسجد شرعی. مسجد شرعی کون سی ہوتی ہے؟ جس کو بنانے والے نے بناتے وقت مسجد قرار دیا تھا. ہمارے ہاں عرف عام کے اندر مسجد, مسجد کا احاطہ, وضو خانہ, یہ ساری کی ساری جو جگہ ہوتی ہے ہم اس کو اپنی عرف عام کے اندر اس کو ہم کیا کہہ دیتے ہیں؟ یہ مسجد ہے. اس لیے ہم وضو خانے کے اندر جاتے ہوئے جوتا پہن کے نہیں جاتے, وہ جوتا اتار دو, یہ وضو کی جگہ ہے. حالانکہ وضو کی جو جگہ ہے وہ تو مسجد میں شامل نہیں ہوتی, وہ جگہ تو مسجد میں شامل نہیں. اسی طرح بسا اوقات آج کل اس طرح کرتے ہیں کہ جب مسجدیں بناتے ہیں تو اس کے دائیں بائیں چھوٹے چھوٹے گراسی پلاٹس رکھ دیتے ہیں. اچھا, اب وہ جو گراسی پلاٹس ہیں ان کی انٹرنس جو ہوتی ہے نا وہ مسجد کے اندر کے مسجد کے اندر سے ہوتی ہے, باہر سے نہیں رکھتے, اندر سے رکھتے ہیں. لیکن بنانے والے نے اس کو مسجد کی نیت سے نہیں بنایا ہوتا. تو ظاہری بات ہے کہ جب اس کو مسجد کی نیت سے نہیں بنایا, لوگ اسے مسجد سمجھ رہے ہیں لیکن وہ مسجد نہیں ہے. اب اگر معتکف وہاں جا کے بیٹھ جائے اور یہ سمجھتا رہے کہ یہ تو مسجد ہی ہے تو پھر اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اس لیے جس مسجد میں اعتکاف بیٹھیں وہاں کے امام صاحب سے, خطیب صاحب سے, جو متولی ہیں, جو منتظم ہیں, ان سے پوچھیں کہ یہاں مسجد کی حد کیا ہے, کس جگہ کو مسجد میں شامل کیا گیا ہے, کس جگہ کو مسجد میں شامل نہیں کیا گیا. تو جو جگہ مسجد بنائی گئی ہے, مسجد شرعی ہے, اس میں سے اگر انسان چند سیکنڈ کے لیے بھی بغیر شرعی ضرورت کے باہر نکلا تو پھر اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. یہ اعتکاف جس کی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دی ہے, یہ اعتکاف سنت ہے. اس کو سمجھ لیں بات کو, یہ اعتکاف سنت ہے, اعتکاف نفل نہیں ہے. ایک اعتکاف واجب ہے, ایک اعتکاف سنت ہے, اور ایک اعتکاف نفل ہے. یہ آپ کا جو اعتکاف ہے یہ اعتکاف سنت ہے. اعتکاف سنت آخری عشرے پورے کے پورے کا ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی انسان 21, 22, 23 شب آ کے مسجد میں بیٹھ جائے, 22, 23, 24 آ کے بیٹھ جائے اور شروع سے اس کی نیت یہ ہے کہ میں نے تو 3 دن کا اعتکاف کرنا ہے, تو اب یہ جو 3 دن کا اعتکاف کرے گا تو یہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا, یہ نفلی اعتکاف ہوگا. پھر یہ بڑی ساری پابندیاں جو میں عرض کر رہا ہوں یہ اس کے اوپر نہیں لگیں گی. آپ چونکہ اعتکاف سنت کی نیت سے تشریف لائے ہیں لہٰذا آپ سب کے اوپر یہ ساری کی ساری پابندیاں ہیں. اب شرعی ضرورت کسے کہتے ہیں؟ کس شرعی ضرورت کے لیے آپ مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں؟ شرعی ضرورت کا معیار کیا ہے؟ تو چونکہ الحمدللہ آپ کو مسجد کے اندر کھانا مل رہا ہے, اس لیے کھانے لینے کے لیے باہر جانا تو آپ لوگوں کی شرعی ضرورت نہیں ہے. پانی آپ کو الحمدللہ مسجد کے اندر میسر ہے,
یہ بھی آپ کی شرعی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ کی شرعی ضرورت جو ہے وہ صرف ہے وضو کرنا، اور آپ کی شرعی ضرورت ہے واش روم جانا۔ اور شرعی ضرورت ہے اگر کسی پر غسل واجب ہو جائے تو غسل کے لیے باہر جانا۔ معتکف کو فوراً مسجد سے باہر جانا چاہیے اگر اس پر غسل واجب ہو جائے، مسجد میں نہیں روکنا چاہیے، اس لیے کہ جو مسجد میں اس حال میں رکے گا وہ گنہگار ہوگا، کیونکہ مسجد میں ناپاکی کی حالت میں رہ رہا ہے۔ تو فوری طور پر مسجد سے باہر جائے اور غسل کرے، اس کے علاوہ اور کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے۔ ٹھنڈک کے لیے غسل کرنا، جمعے کی نماز کے لیے غسل کرنا، یہ جو غسل سنت ہوتا ہے یہ شرعی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتا۔ آپ کو جو جگہ دی گئی ہے وہ خلوت میں ہے، تنہائی میں جگہ آپ کو دی گئی ہے، لہٰذا آپ ڈریس چینج کرنا چاہتے ہیں یہ کر لیجیے، یہیں پہ چینج کر لیجیے۔ شرعی ضرورت کا معیار صرف یہ ہے، اور اس کے علاوہ کوئی شرعی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کئی مسجدوں میں دیکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کرے کہ یہاں پہ یہ حال نہ ہو کہ لوگوں کو سگریٹ پینے کی حاجت ہوتی ہے، وہ باہر سگریٹ پینے کی جگہ، وہ پان کھانے کے لیے باہر چلا گیا، وہ کہتے ہیں بھائی یہ ضرورت ہے نا، کیا کریں؟ یہ ضرورت وہ ہے جس کو شریعت نے ضرورت قرار دی، جس کو شریعت نے ضرورت قرار نہیں دیا وہ شرعی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اگر اس کے لیے باہر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور یاد رکھیں جس شخص کا اعتکاف ٹوٹتا ہے، جس دن اس کا اعتکاف ٹوٹتا ہے اس ایک دن کی قضا اس کے ذمہ ہے۔ ایک شخص مسجد سے باہر چلا گیا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا، تو جس دن وہ مسجد سے باہر گیا اس کا یہ اعتکاف جو ہے یہ ٹوٹ گیا۔ اب جب اس کا اعتکاف ٹوٹ گیا تو اب اس کے جو باقی دن ہیں وہ نفلی اعتکاف کے بن گئے، نفلی اعتکاف کرتے رہے۔ یہ جو ایک دن کا اعتکاف اس کا ٹوٹا ہے، اس ایک دن کے اعتکاف کی قضا اس کے ذمہ لازم ہے۔ اگر دن میں اس کا اعتکاف ٹوٹا ہے تو چونکہ رات دن کے تابع ہوتی ہے، لہٰذا وہ غروب جو ہے وہ شمس کے وقت آئے گا اور جو ہے اگلے دن غروب شمس تک رہے گا اور روزے کے ساتھ قضا کرے گا۔ اگر رات میں ٹوٹا ہے تو پھر رات کی جو ہے جو بھی رات دن کے تابع ہوتی ہے، لہٰذا اس کے ساتھ ملا کے اس کی قضا کرے گا۔ اس لیے یہ بہت اہم اور لازمی چیز ہے، اور اعتکاف میں سب سے بڑی پابندی ہی یہی ہے۔ نوجوان الحمدللہ شوق میں اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں، اللہ کا شکر ہے، یہ شوق بھی بڑا اچھا ہے، لیکن وہ 2-3 دن کے بعد ذرا پھر طبیعت اتانا شروع، اسی لیے کہتے ہیں مسجد کے ساتھ اپنا تعلق رکھنا چاہیے۔ مومن کا ٹھکانہ جو ہے وہ مسجد ہے۔ احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، سب سے زیادہ محبوب جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مسجد ہے، اور سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بازار ہے۔ تو نوجوانوں کو چونکہ عادت نہیں ہوتی تو وہ 2-3-4 دن کے بعد پھر بہانے مارنے سے مسجد سے باہر جاتے ہیں۔ تو یہ مسجد سے باہر جانا، اس کے ذریعے سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جو شرعی ضرورت کا معیار ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اب اگلی بات، اگر خدا نخواستہ کسی انسان نے اپنا روزہ توڑ دیا یا اس کا روزہ ٹوٹ گیا، دو چیزیں ہیں نا، ایک ہے روزہ توڑ لینا، خدا نخواستہ جان بوجھ کے کھا پی لیا، اور ایک یہ کہ روزہ ٹوٹ گیا، خون نکل آیا دانت میں سے اور وہ خون جو ہے وہ دھوپ کے اوپر غالب تھا اور اندر چلا گیا، یا خون نکل آیا اور ذائقہ محسوس ہو گیا، روزہ تو اس کا ٹوٹ گیا۔ جب روزہ ٹوٹتا ہے تو یا روزہ توڑتا ہے یا روزہ ٹوٹتا ہے اس وقت بھی اعتکاف ختم ہو جاتا ہے، چونکہ میں نے ابھی بتایا کہ اعتکاف ہوتا ہمیشہ روزے کے ساتھ ہے، تو اب جو روزہ نہیں رہے گا تو اس کا پھر اعتکاف بھی نہیں رہے گا۔ جب اعتکاف نہیں رہے گا اس کا تو پھر اس کے باقی دن جو ہیں وہ نفلی بن جائیں گے، اور اس ایک دن کی یہ بعد میں قضا کریں، انہی دنوں میں کر لے چاہے، کیونکہ باقی دن نفلی دن ہے نا، تو انہی میں سے ایک دن میں دوبارہ نیت کر لیں تو پھر اس کا ایک دن کا جو اعتکاف ہے یہ پورا ہو جائے گا۔ تو یہ دو چیزیں ہیں جو اعتکاف کو توڑ دیتی ہیں، اعتکاف ان سے ختم ہو جاتا ہے، بغیر شرعی ضرورت کے مسجد سے باہر چلے جانا یا انسان کا روزہ ٹوٹ جانا۔
یہ تو ہے وہ چیزیں جن سے مفسدات اعتکاف ہے۔ اب مکروہات اعتکاف کون سے ہیں جن کی وجہ سے اعتکاف انسان کا مکروہ ہو جاتا ہے، ناپسندیدہ ہوتا ہے؟ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ بالکل گم سم ہو کے چپ بیٹھے رہنا اور یہ سمجھنا کہ چپ رہنا عبادت ہے، یہ مکروہ کر دیتا ہے۔ نہیں، نمازی ہیں، السلام علیکم، وعلیکم السلام، حال چال پوچھ لیجیے، تھوڑی بہت بات چیت کر لیجیے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن گپ شپ میں لگے رہنا، غیبت میں لگے رہنا، وقت کو ضائع کرنا، فضول باتوں میں وقت لگائے رکھنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ اعتکاف کو مکروہ کر دیتی ہیں۔ اب یہ سمجھیے کہ ہم نے اپنے اعتکاف کو قیمتی کس طرح سے بنانا ہے۔ یہ سب سے اہم حصہ ہے درس کا کہ ہمارا اعتکاف سب سے زیادہ قیمتی کس طرح بن جائے۔ تو دیکھیے، اعتکاف ہے عبادت کے لیے، اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب اعتکاف کرنے والا اعتکاف کے لیے آئے تو ایک تو ہے نا کہ وہ یہ نیت کرے کہ میں اعتکاف کے لیے آ رہا ہوں، تو وہ تو بہت اچھی بات ہے، سنت اعتکاف کی نیت کرے۔ ایک یہ ہے کہ اعتکاف کس مقصد کے لیے کر رہا ہوں۔ تو فتاوی عالمگیری میں لکھا ہے کہ معتکف کو اعتکاف کرتے وقت یہ نیت سب سے پہلے کرنی چاہیے کہ میں باجماعت نماز پڑھوں گا۔ اب بتائیے، اگر ایک شخص اعتکاف میں ہو اور اس کے باوجود ان 10 دنوں کے اندر 5 نمازیں وہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نہ پڑھے تو کتنا بڑا نقصان ہے، کتنا بڑا نقصان ہے۔ مسجد میں موجود ہے، اعتکاف کر رہا ہے، معتکف ہے، اور اس کو تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز نہیں مل رہی۔ تو سب سے پہلی اور اہم بات کہ اپنا نظام الاوقات اس طرح سے بنائیں کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ صف اول ماشاءاللہ اتنی بڑی مسجد ہے، اس کی تو صف بھی بہت بڑی ہے، تو پہلی صف کے اندر جو نماز ہے وہ پڑھیں۔ یہ سب سے پہلی چیز اعتکاف کو قیمتی بنانے کے لیے۔ دوسری چیز اعتکاف کو قیمتی بنانے کے لیے وہ ہے لیلۃ القدر کی عبادت۔ لیلۃ القدر کی عبادت سرکار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد بھی فرمایا واضح طور پر کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری عشرے کی طاعت راتوں میں تلاش کرنا، لہٰذا جو طاعت راتیں ہیں ان میں خاص طور پر عبادت کا انسان اہتمام کرے۔ اور لیلۃ القدر میں عبادت کے 4 درجے ہیں، اس کو بھی سمجھ لیجیے۔ لیلۃ القدر میں عبادت کے 4 درجے ہیں۔ سب سے پہلا درجہ عبادت کا یہ ہے کہ انسان ساری رات عبادت کرے، اور اسلام میں رات جو ہے وہ مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے، مغرب کے بعد سے شروع ہو جاتی ہے۔ اسی کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ اگر مغرب سے کیلکولیٹ کریں آپ ٹائم کو طلوع فجر تک کے، تو یہ جو ہاف ٹائم ہوتا ہے اس کے بعد سے بہترین تہجد کا ٹائم شروع ہوتا ہے۔ اس لیے بعض علماء کے نزدیک 11، 11:30، 12 بجے تہجد کا وقت ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نصف اللیل ہے۔ بعض کہتے ہیں نہیں، عشاء کے بعد شروع ہوتا ہے۔ تو مغرب کے بعد رات شروع ہو جاتی ہے۔ تو جب مغرب، اسی لیے قرآن کریم نے کہا ثم اتموا الصیام الی اللیل، رات تک اپنے روزے کو پورا کرو۔ تو ہم روزہ کب افطار کرتے ہیں؟ مغرب کے وقت۔ تو قرآن نے کہا ہے رات تک روزے کو کرو، تو اس کا مطلب رات شروع ہو گئی ہے۔ تو اس لیے مغرب کے بعد کا جو وقت ہے وہ بہت قیمتی وقت ہے۔ بس اپنی ضرورت پوری کریں، افطار کریں اور کھانا وانا کھائیں، اور اس کے بعد پھر، اور اگر پہلے ہی اوابین کے نفل پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اب آپ کی رات چونکہ شروع ہو گئی ہے، لہٰذا اوابین کے نفل پڑھ لیں ساتھ ہی۔ کھانا مل ہی جائے گا، کھانا تو مقدر ہے، ملنا ہی ہے، اس لیے کھانے کی وجہ سے اپنی اوابین نہ چھوڑیں۔ تو رات پہلا درجہ لیلۃ القدر میں عبادت کا میں نے کیا بتایا، ساری رات انسان عبادت کرے، اور رات شروع ہو جاتی ہے مغرب سے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ رات کے اول حصے میں بھی عبادت کر لیں اور رات کے آخری حصے میں بھی عبادت کریں، یہ دوسرا درجہ ہے۔ چنانچہ اول حصے میں اس نے اوابین پڑھ لی، پھر آگے عشاء کے ساتھ تراویح پڑھ لی، اور آخری حصے کے اندر سحری کے تناول کرنے سے پہلے
ہمارے یہاں ویسے رواج ہے ہم آخر تک کھاتے ہیں نا، لیکن عالم عرب میں اچھا رواج ہے کہ وہ سحری جو ہے وہ وقت ختم ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے کھا کے فارغ ہو جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ پہلے، جس لیے جو لوگ جنہوں نے حرمین شریفین کا سفر کیا ہے انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بازار آدھا گھنٹہ پہلے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، وہ کھا کے سب فارغ ہو جاتا ہے، مسجد میں آ جاتا ہے، اسی لیے ان کو خود بخود تہجد مل جاتی ہے، کیونکہ جب آدھا گھنٹہ پہلے مسجد میں آئیں گے تو تہجد تو مل گئی نا، پھر اتنا وقت باقی ہے۔ تو دوسرا درجہ لیلۃ القدر میں عبادت کا کیا ہے کہ اول حصے میں بھی عبادت کر لیں، آخری حصے میں بھی عبادت کر لیں۔ تیسرا درجہ پھر عبادت کا یہ ہے کہ آخری حصے میں عبادت کر لیں، تھکا ہوا ہے شروع حصے میں عبادت نہیں ہو سکی، آخری حصے میں کر لیں۔ اب آخری حصے میں جو عبادت کرے گا یہ تیسرا درجہ ہے، اور چوتھا اور آخری درجہ یہ ہے کہ اول حصے میں عبادت کر لے، آخری حصے میں عبادت نہ کرے۔ تو یہ 4 درجے ہیں اعتکاف کو قیمتی بنانے کے لیے میں نے عرض کیا۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ انسان لیلۃ القدر میں عبادت کا اہتمام کرے۔ تیسری چیز، کم از کم ان 10 دنوں کے اندر ایک قرآن کریم کی تلاوت مکمل کریں، کوئی مشکل نہیں۔ ہمارے ہاں ایک مدرسہ ہے کراچی میں، انہوں نے طلباء کو، اپنے حفظ کے بچے اور درس نظامی کی کتابوں کے بچے، سارے کے سارے بچوں کو یہ ذمہ لگایا ہوا ہے کہ ہر نماز سے پہلے آدھا پارہ پڑھنا ہے، ہر نماز سے پہلے وہ آدھا پارہ پڑھتے ہیں۔ اچھا اب آپ بتائیے، جب ہر نماز سے پہلے آدھا پارہ پڑھا تو 5 نمازوں میں کتنے ہو گئے؟ 2.5 پارے ہو گئے۔ اتنا ہی وقت نکال کے آدھا پارہ اور پڑھ لیا کسی وقت میں 3 پارے پورے ہو گئے۔ اب جب آپ کے 3 پارے پورے ہوئے تو اگر آپ 10 دن میں 3 پارے پڑھتے ہیں ہر دن کے اندر تو کتنے پارے ہو گئے آپ کے؟ 25 پارے پورے ہو گئے۔ تو ایک قرآن کریم کی تلاوت بہت آسانی سے کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم سے استفادے کے لیے یہ ہمیشہ یاد رکھیے، ابھی وقت نہیں ہے ورنہ تفصیل بتا دیتا۔ قرآن کریم میں 4-5 جگہیں ایسی ہیں جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ قرآن کریم پڑھ کے مومنوں کے دل ڈر جاتے ہیں، قرآن کریم پڑھ کے مومنوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، قرآن کریم پڑھ کے مومنوں کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، قرآن کریم پڑھ کے مومن کانپ اٹھتے ہیں۔ یہ ساری کی ساری قرآن کریم کی جو فوائد اور قرآن کریم کے فضائل اور قرآن کریم سے اثر لینا، اس کی ابتدا تلاوت سے ہوتی ہے۔ جس کا تلاوت کے ذریعے قرآن کریم کے ساتھ تعلق بنا ہوا ہے، قرآن کریم پھر اس کا ساتھی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا، صاحب قرآن سے کہا جائے گا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ اہل القرآن کون ہے، اہل القرآن کون ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ اہل القرآن کے مصداق میں سب سے پہلے تو حفاظ شامل ہیں۔ اب ذرا غور کیجیے گا اس بات پر۔ کئی دفعہ سوچتے ہیں نا کہ ہم نے تو حفظ نہیں کیا تھی، بس ہم تو اب اہل القرآن میں سے ہو ہی نہیں سکتے، قرآن والوں میں سے ہو نہیں سکتے۔ تو شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ اگرچہ اس میں قوی احتمال ہے کہ کثرت سے ناظرہ پڑھنے والا بھی اہل القرآن میں سے ہے، کثرت سے ناظرہ پڑھنے والا بھی اہل القرآن میں سے ہے۔ اب کثرت کا معیار آپ خود سوچ لیجئے کتنا ہو سکتا ہے، کثرت کا معیار آپ خود سوچ لیجئے کتنا ہو سکتا ہے۔ صرف ایک واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ میں اکثر بتایا کرتا ہوں، ہر جگہ بتاتا ہوں کہ کثرت کا معیار کیا ہے، کتنا قرآن کریم روز پڑھ لے تو انسان کثرت ہو سکتی ہے۔ تو ویسے تو یہ انسان خود اپنے آپ سے پوچھے کہ میں کتنا قرآن پڑھ لیتا ہوں، میں اپنی زندگی کا کتنا وقت قرآن کریم کو دیتا ہوں۔ یہ تو ہر انسان کے پوچھنے کی بات ہے اپنی، لیکن میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ کثرت کسے کہتے ہیں۔ میں اکثر جگہ یہ بات صرف تحدیث بالنعمہ کے طور پر سناتا ہوں کہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں انہوں نے 1007 قرآن کریم پڑھے، اور پڑھے کتنے زمانے میں؟ زیادہ سے زیادہ 20 سال میں، 20 سال سے زیادہ وقت نہیں ہے۔
صبح کے وقت میں عادت ہوتی تھی اخبار کا انتظار کرتے تھے، ہاکر آ کے اخبار پھینکتا تھا، پہلے ہوتا تھا نا گھروں میں آ کے اخبار پھینکتا تھا بندہ صبح صبح، تو بس اخبار پڑھتے رہتے تھے۔ تو وہ تبلیغ میں لگ گئے تو کسی بزرگ کی یہ بات سن لی کہ روز روز کی جھوٹی خبریں پڑھتے ہیں، قیامت تک آنے والی سچی خبریں نہیں پڑھتے۔ وہ ایسی بات دل کو لگی کہ اس کے بعد پھر انہوں نے اخبار کی چھٹی کرا دی۔ اب اس وقت میں میرا خیال ہے کم از کم ان کی عمر جو ہے وہ 55 تو ہوگی، اس وقت انہوں نے یہ بات سنی ہوگی، اور 2010 میں ان کا انتقال ہو گیا۔ تو وہ جتنا قرآن پاک پڑھتے تھے اتنا لکھ لیتے تھے ڈائری میں، میں نے آج اتنا قرآن پاک پڑھا، وہ ڈائری آج بھی ہمارے پاس محفوظ ہے۔ تو جس وقت ان کا انتقال ہوا تو 2 دن پہلے کا لکھا ہوا تھا، 2 دن بیمار رہے، تو 2 دن پہلے تک کا لکھا ہوا تھا کہ میرے 1000، اب مجھے فگر یا 1000 تو کنفرم ہے، آگے یاد نہیں ہے، 3 ہے 5 ہے یا 7 ہے، اتنے قرآن کریم نہیں پڑھتے، اور ہر آنے والے کو یہ کہتے تھے کہ قرآن کریم پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے۔ نوافل عبادات میں 2 عبادتیں سب سے اہم ہیں، علماء نے لکھا ہے نوافل عبادات میں سب سے زیادہ اہم 2 عبادتیں ہیں، تہجد کی نماز، قرآن کریم کی تلاوت۔ تمام نوافل میں سب سے مقدم یہ 2 چیزیں، تہجد کی نماز اور قرآن کریم کی تلاوت۔ اور اس شخص کے کیا کہنے ہیں کہ جو تہجد کی نماز میں قرآن کریم پڑھتا ہو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، تو اس سے ثابت ہوا اس آیت مبارکہ سے کہ تہجد بھی افضل ترین نفل ہے اور قرآن کریم کی تلاوت بھی افضل ترین نفل ہے۔ اب اس کے لیے اسٹریٹجی آپ خود بنا لیجیے، پلاننگ آپ خود کر لیجیے۔ کسی کا قرآن کریم صحیح نہیں ہے تو یہ ماشاءاللہ قاری صاحب موجود ہیں اور قرآن کرام موجود ہیں آپ کے پاس، ان سے ملتمس ہوں اور اپنا قرآن کریم درست کر لیجیے۔ ہمارے والد صاحب نے 3 مختلف قرآن گھر میں لگائے ہوئے تھے، تینوں سے قرآن کریم جو ہے مکمل تلفظ کے ساتھ پڑھا پہلے، اس کے بعد پھر اسپیڈ لگا دی، پڑھتے رہتے تھے، مستقل پڑھتے رہتے تھے، قرآن کریم میں پڑھتے تھے، قرآن کریم پڑھتے تھے اور حدیث مبارکہ کی کتاب پڑھتے تھے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اب یہ آپ پر ہے کہ یہ ان 10 دنوں کا آپ یہ فائدہ اٹھا لیں کہ ان 10 دنوں میں آپ قرآن کریم سے ایسا تعلق بنائیں۔ ہمارے بہت مشہور اسلامک اسٹڈیز کے بہت مشہور اسکالر تھے، عالم بھی تھے، پھر اسلامک یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ بھی رہے، پروفیسر ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ، مشہور آدمی ہیں، بہت ساری کتابیں لکھی۔ ان کی جیب میں ایک چھوٹا سا قرآن کریم رہتا تھا، چھوٹا سا کتنا سا قرآن کریم، اور سفر کرتے رہتے تھے اور پھر مختلف جگہ میٹنگز میں جاتے رہتے تھے، بس 10 منٹ بھی ملے نا انہوں نے قرآن کریم نکالنا اور پڑھنا شروع۔ یہ ہے قرآن کریم کے ساتھ ساتھ، یہ پھر وہ ساتھ ہے جو قبر میں جب فرشتے سوال کرنے کے لیے آئیں گے اور فرشتے کہیں گے، تو قرآن کریم کہے گا میں نہیں ہٹتا اس سے، تم نے جو کرنا میری موجودگی میں سوال کرو، میں نہیں آنا آگے پیچھے ہونا، میں تو اس وقت تک نہیں ٹلوں گا جب تک اس کو جنت میں داخل نہ کروں۔ تو تیسری چیز میں نے، پہلی چیز میں نے بتائی کہ ذرا بتائیے آپ کو یاد ہے کہ نہیں، پہلی چیز میں نے کیا بتائی؟ اعتکاف کو فائدہ مند بنانے کے لیے نماز باجماعت تکبیر اولیاء کے ساتھ۔ دوسری چیز کیا بتائی میں نے؟ لیلۃ القدر میں عبادت، اس کے میں نے 4 درجے آپ کو بتا دیے۔ اور تیسری چیز آپ کو کیا بتائی؟ قرآن کریم کی تلاوت، اس کا معمول بنا لیجیے۔ اور چوتھی چیز جو بہت زیادہ اہم ہے اور جس میں بہت زیادہ غفلت ہے وہ ہے مسائل کا علم۔ مسائل کا علم نہیں، اگر میں بہت احتیاط کر کے بھی کہوں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں آدھے سے زیادہ لوگوں کو غسل کے فرائض معلوم ہیں۔ یہ تبلیغ والے جب جاتے ہیں نا گاؤں دیہات میں تو کسی سے پوچھتے ہیں کہ غسل کے فرائض کیا ہیں، تو آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پورے جسم سے پانی پا لیتا ہوں اور غسل ہو گیا، پھر غسل کے لیے فرائض ہونا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کلی کرنا غسل میں شامل ہے، فرائض میں شامل ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا جو ہے یہ غسل کے فرائض میں غسل واجب ادا ہی نہیں ہوتا، اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ بال برابر حصہ خشک رہنے جو غسل نہیں ہوتا، پتہ ہی نہیں ہے غسل کے فرائض، وضو کے فرائض یہ معلوم نہیں، مسائل معلوم نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کر کے
کوئی ایک کتاب، اب مجھے معلوم نہیں کہ آپ لوگ کتابیں ساتھ لائیں کہ نہیں، لیکن ایک کتاب میں بتا دیتا ہوں آپ کو، اگر نہیں بھی لائے تو چلے آپ جو کتابیں میسر ہیں وہ دیکھ لیجیے ان سے، لیکن ایک کتاب اول سے آخر تک یا تو خود پڑھ لیجیے یا کسی عالم دین سے پڑھ لیجیے، اول سے آخر تک کہہ رہا ہوں، شروع سے لے کے آخر تک ایک کتاب میں بتا دیتا ہوں، وہ پڑھ لیں، موٹے موٹے تمام مسائل آپ کو معلوم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور لکھی اتنی آسان ہوئی ہے کہ آپ خود پڑھ سکتے ہیں، بس جہاں پہ کوئی کنفیوژن ہو کسی عالم سے پوچھیں۔ کتاب کا نام ہے مسائل بہشتی زیور، بہشتی زیور نہیں، مسائل بہشتی زیور، حضرت مولانا مفتی ڈاکٹر عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ MBBS ڈاکٹر بھی تھے اور مفتی بھی تھے، MBBS ڈاکٹر بھی تھے، مفتی بھی تھے، داتا دربار اسپتال میں MS تھے۔ تو ان کی کتاب ہے 2 جلدوں میں، مسائل بہشتی زیور۔ یہ کتاب مکمل پڑھ لیجیے تاکہ مسائل معلوم ہو جائیں۔ ایک آدمی کو مسائل معلوم نہیں ہے تو وہ کس کس جگہ پر ٹھوکر کھا رہا ہے اور کس کس جگہ پر غلطی کر رہا ہے، اور بسا اوقات تو معاذ اللہ معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ شخص حرام زندگی گزار رہا ہوتا ہے جو کہ مسائل کا علم نہیں ہے۔ جو کہ ہمارے پاس تو آتے رہتے ہیں لوگ، تو کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے۔ میں صبح ہی میں ایک جگہ پہ سنا رہا تھا کہ ایک خاتون UK کی رہنے والی، کسی نے بتایا ہوگا، اس نے پہلے فون پہ رابطہ کیا، پھر وہ اپنے خامن کو یہاں UK سے لے کے، تو وہ کہتی ہے کہ یہ مجھے بار بار طلاق دیتا ہے۔ میں نے ان سے پوچھا بھائی تم طلاق دیتے ہو؟ کہتا جی دیتا ہوں تو ہوتی نہیں ہے اس طرح۔ کیا کہتا اس طرح کا ہوتی طلاق؟ میرا تو غصہ اتنا آ جاتا ہے میں دے دیتا ہوں۔ وہ آدھا گھنٹہ میرے ساتھ جو ہے بحث کرتا رہا، اور چونکہ خاتون جو ہے وہ ماشاءاللہ شریف پردہ کیا ہوا اور دین کی فکر کرنے والی تھی، تو اس نے مجھ سے پوچھا جی یہ تو نہیں مانتا لیکن میرے لیے کیا ہوا؟ میں نے کہا پھر تو حکم یہی ہے کہ بس اس نے علیحدگی اختیار کرے۔ یہ مسائل معلوم نہیں، حلال حرام کے مسائل معلوم نہیں، اس لیے اس اعتکاف کو قیمتی بنانے کے لیے آخری اہم چیز جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مسائل جانیں۔ موٹے موٹے مسائل تو معلوم ہونے چاہیے نا، ہاں گہرے مسائل ہیں وہ تو آپ علماء سے ہی پوچھیں گے، لیکن جو مسائل یاد رکھیے، جو چیز فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ نماز پڑھنا فرض ہے، نماز کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ روزہ رکھنا فرض ہے، روزے کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے۔ جو چیز جس درجے میں ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی اسی درجے میں ہے، اور اگر آپ نے کسی چیز کو اختیار کر لیا ہے تو اب اس کا علم حاصل کرنا بھی آپ پر فرض ہے۔ اعتکاف کے مسائل سیکھنا اسی لیے سب سے پہلی نشست رکھی جاتی ہے تاکہ اعتکاف کے جو مسائل ہیں وہ معلوم ہو جائیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا اہتمام کریں تاکہ اعتکاف قیمتی بنے۔ اور آخری بات کہ ذکر کا اہتمام کریں، کم از کم ان 10 دنوں میں تو یہ اہتمام لازمی کریں، تیسرا کلمہ، درود پاک اور استغفار، اور بہترین ذکر وقت وقت کی دعائیں ہیں۔ وقت وقت کی جو دعائیں وہ بہترین ذکر ہے۔ وقت آپ کے پاس ہے، سید الاستغفار یاد کر لیجیے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت وابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ استغفار پڑھا کرتے تھے، اس کو سید الاستغفار کہتے ہیں، اس کو یاد کر لیجیے۔ وقت وقت کی جو دعائیں ہیں ان کو یاد کر لیجیے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جن کے ذریعے سے آپ کا جو اعتکاف ہے انشاءاللہ وہ قیمتی بنے گا، اور یہ اعتکاف جو ہے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرنے کا جو ہے وہ ایک ذریعہ بنے گا۔ لیکن اگر ان چیزوں کا اہتمام نہ کیا تو وقت تو گزر ہی جائے گا۔ جو فضائل کتب احادیث میں ہیں معتکف کے لیے وہ تو کسی نہ کسی درجے میں مل ہی جائیں گے، لیکن عقل مند آدمی وہ ہے، سمجھدار آدمی وہ ہے جو اپنے وقت کو قیمتی بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو
ان سب باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی اہم بات ہو پوچھنے والے کو پوچھ لیجیے۔ کہ جیسے بلڈ اگر ٹیسٹ جائے گا تو آپ کو پتا چلتا ہے کہ اس درجے میں جا کر جیسے پتا ہوگا کہ بلڈ آ رہا ہے، ٹیسٹ آتا ہے تو پتا چلتا ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو کسی انسان کو اس طرح سے بلڈ آتا ہے اس کو تو پہلے سے معلوم ہے نا کہ مجھے بلڈ آتا ہے تھوڑا بہت، اس کو تو پتہ لگ ہی جاتا ہے نا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، تو پھر وہ اس معاملے میں تھوڑی سی احتیاط کر لیں، ٹھیک ہے نا۔ جیسے مثال کے طور پہ ٹوتھ برش ایسے وقت میں کر لیں کہ جو خون نکلنا ہے وہ روزہ شروع ہونے سے پہلے نکل جائے۔ وہ بہت ہلکا سا کبھی ویسے ہی محسوس ہو جاتا ہے، بہت مائنر سا ہو تو اتنا مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں نے بتایا نا جس طرح خون نکل رہا ہے نا دانت سے، کئی دفعہ اس طرح ہوتا ہے نا خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، مسوڑے جو ہیں وہ ذرا پھول جاتے ہیں، ان سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ خون اندر بھی چلا جاتا ہے، تو اس سے پھر روزہ ٹوٹے۔ مسجد کی حدود کہاں تک ہے آگے؟ اور جی یہ تو قاری خاشوی کا ساتھ بتائیں گے۔ یہ مسجد کی حدود اس مسجد میں کیا ہے؟ لگائی ہوئی ہیں، لائن لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ حدود مسجد ہے، اور یہ جو دائیں بائیں والے جو پلاٹس ہیں یہ مسجد یہ شامل ہیں۔ جی اچھا جی ہاں وہ رہ گیا، وقت اتنا نہیں ہے نا۔ اعتکاف واجب ہوتا ہے جو نظر کا اعتکاف ہوتا ہے، پہلے زمانے میں بھی لوگ کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، وہ اعتکاف واجب ہوتا ہے کیونکہ نظر پوری کرنا واجب ہے۔ اور وہ والا جو اعتکاف ہے وہ بھی کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ روزے کے ساتھ۔ یہ والا اعتکاف بھی اور وہ والا اعتکاف بھی، یہ دونوں روزے کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور جو نفلی اعتکاف ہوتا ہے اس کے لیے روزہ ضروری ہے، اور نفلی اعتکاف کی نیت انسان کو ہمیشہ مسجد میں آتے وقت کر لینی چاہیے۔ چھوٹی سی نیت ہے نویت سنت الاعتکاف ما دمت فی ھذا المسجد، یا اردو میں نیت کر لیں کہ میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں مسجد میں۔ اور یہ اعتکاف کی نیت اگر کی ہو، یہ بہت اہم مسئلہ ہے کیونکہ اس وقت اتنا زیادہ نہیں تھا۔ مسجد کے آداب میں سے یہ چیز ہے کہ مسجد میں انسان آرام نہ کرے، تو آپ کو چونکہ سنت اعتکاف کر رہے ہیں نا، آپ کو تو اجازت ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص مسجد میں آتا ہے نفلی اعتکاف کی نیت کرے گا تو پھر ہی آرام کر سکتا ہے مسجد میں۔ نفلی اعتکاف کی نیت کرے گا تو پھر ہی کوئی دنیا کی کوئی بات ہے ایسی ویسی کر سکتا ہے ضروری۔ اس لیے اعتکاف کی نیت لازمی کر لینی چاہیے مسجد میں آتے وقت۔ اور اگر ان 10 دنوں میں سے بھی 10 دن کا اعتکاف نہیں کرے گا، 2 دن کا، 4 دن کا، 5 دن کا کر لے گا تو وہ بھی نفلی اعتکاف ہی ہوگا اس کا، وہ سنت اعتکاف نہیں ہوگا، لہٰذا وہ مسجد سے باہر جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے۔ بدر کی نماز میں بحث کو مسبوق اگر شامل ہوگا اسے نہیں کرنا۔ جو مسبوق وتر کی نماز میں شامل ہوتا ہے، جو آخری والی رکعت میں اس نے پڑھی ہے نا دعائے قنوت امام نے، وہ اس کے حق میں کافی ہے، لہٰذا اس اعتبار سے وہ اس کی رکعت ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جیسے کہ اپنی جمعہ آ رہا ہے، نہیں اجازت نہیں۔ نہیں اس کے لیے کوئی حرج نہیں، کوئی حرج نہیں۔ اگر کوئی ضروری بات ہے وہ بتانی ہے، کرنی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دنیاوی بات ضرورت کے درجے میں کی جا سکتی ہے۔ ہاں دینی کتابیں آپ جتنی بھی ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں، ہاں دنیاوی کتابیں نہ پڑھیں تو بہتر ہے۔ آن لائن کلاسز لے لیتے ہیں لوگ، تو بہتر تو یہ نہ لیا جائے، اس لیے کہ اعتکاف تو نہیں ٹوٹے گا، لیکن یہ ہے کہ وہ دنیاوی چیز ہے نا، دنیاوی تعلیم ہے نا۔ اگر وہ بہت بڑی ضرورت ہے اس کے بغیر کوئی اٹینڈنس کا مسئلہ ہے، یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں، ویسے ہی اٹینڈنس اسٹارٹ کر دیتے ہیں لوگ، تو اگر یہ والا مسئلہ ہو تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔
سب یہ آدھا آپ نے یہ وضو جیسے ہم نے کیا ہوا آپ نے شوق کے وضو نہیں کر سکتے. ہاں جی بالکل، جو ہے نا تبرید کے لیے نیا وضو کر رہے ہیں آپ، تو جو وضو آپ نے کیا ہوا ہے اعتکاف کے اندر اسی وضو کے ساتھ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تجدید وضو جو ہے نا وہ اعتکاف میں نہیں ہے. غسل کے فرائض جو آپ نے کہا کہ روزے میں اگر کسی کو حاجت ہو جائے تو وہ کس طرح غسل کرے گا؟ غسل کس طرح کریں گے؟ یعنی کہ آپ حالت تک نہیں نہ لے کے جائیں. ہاں، جو جس کو روزے کی حالت میں غسل واجب کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے، تو جب وہ کلی کرے گا تو کلی کرتے وقت وہ غرارہ نہیں کرے گا، اندر پانی نہیں لے کے جائے گا، بس منہ کے اندر رکھے گا پانی، حلق تک نہیں لے کے جائے گا. اسی طرح ناک کے اندر پانی جو ہے وہ ہلکا سا چڑھ رہے گا. استنشاق جو ہے نا اس کی بجائے استنصار کر لے گا ہلکا سا ناک میں پانی. جی بالکل اعتکاف کر سکتا ہے. نہیں دیکھیے مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ میں نے ابھی عرض کیا نا کہ جو مسجد کے آداب ہیں نا ان میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ مسجد میں انسان ایسے کپڑے پہن کے نہ آئے جس سے اسمیل آتی ہے. تو اگر انسان کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، بسا اوقات ہوتا ہے نا وہ پسینہ بہت زیادہ آ رہا ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے پسینے کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے یہ جو ارشاد فرمایا تھا جمعے کے غسل کا، تو ارشاد فرماتی ہیں کہ انصار جو ہیں انصار وہ کھیتی باڑی کرتے تھے اور کپڑے ان کے موٹے ہوتے تھے اون کے. اب اون کے کپڑوں میں کھیتی باڑی کرتے ہیں تو پسینہ تو آ جائے گا. اب جب وہ مسجد میں آتے تھے تو مسجد نبوی کی چھت نیچی تھی تو وہ پسینے کی پھیل جاتی تھی اسمیل. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتى الجمعة فليغتسل، جو جمعے کے لیے آئے تو غسل کر کے آئے تاکہ صاف ستھرا ہو جائے. تو اس لیے اگر تو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے تو پھر کپڑے بدل لے، بہت اچھی بات ہے. اور اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو نہ بھی بدلے، کوئی حرج نہیں. جیسے آپ نے بتایا تھا کہ یہاں پہ کپڑے چینج کر لیں تو صدر نہیں ہوگا نہیں، وہ دھوتی وغیرہ پہ باندھ کے نا کوئی چیز اس کے ذریعے سے تبدیل کریں. الحمد للہ رب العالمین حمد الشاکرین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت وأعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم أن تغفر لنا سيئاتنا وتطهرنا من الذنوب والمعاصي وتشفي مرضانا وتشفي مرضانا وتشفي مرضانا وتقضي حوائجنا وتوفي أمنيتنا وتتقبل شهداءنا وتحرر أسيرنا يا إله العالمين. يا رب العالمين ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا الہ العالمین یا رب العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا رب العالمین ہماری تمام عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما. ہماری تمام عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما.
ہماری تمام عبادات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا رب العالمین، ان ساتھیوں کے اعتکاف کو قبول فرما۔ یا ارحم الراحمین، اعتکاف کی روح اور اعتکاف کے مقاصد حاصل کرنے کی ان سب کو توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، اعتکاف کے جتنے فضائل حدیث مبارکہ میں آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں، وہ سارے فضائل، وہ سارے فوائد و ثمرات ہمارے ان ساتھیوں کو عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا رب العالمین، ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں ہر خیر عطا فرما، ہر شر سے ہماری حفاظت فرما۔ یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا رب العالمین، ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، رحمة الله۔